أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات. سلسلہ وار آرائز ہمارے نبوت کے موضوع پر آج ایک اور کڑی اس کی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. تو پچھلی مرتبہ ہم نے عصمت کے موضوع پر کچھ آرائز کیے، اس کو عقل اور نقل کے ذریعے ثابت کیا کہ ایک معصوم، ایک نبی معصوم ہونا چاہیے، عصمت اس کا لازم ہے. جس طرح وحی ایک اسپیشل اختصاصی عنایت ہے کس کی، ایک نبی کی، اسی طرح عصمت بھی ایک اسپیشل گفٹ ہدیہ ہے خدا کا اس کو. اور دونوں کی مارفالوجی ہم نہیں جانتے. نہ نبی کے علاوہ جو بھی انسان ہے اس کے پاس نہ وحی ہے نہ عصمت، اور نہ اس کا پوٹینشیل ہے نہ کنٹیکٹ ہے. اس لیے وہ ہم اینالائز نہیں کر سکتے اس کی مارفالوجی کیا ہے، نہ عصمت کی نہ وحی کی، کہ وہ کیسا پوٹینشیل ہے. لیکن ایسا ہے کہ جس سے اگر وحی کو کہے، جس سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے خدا کے پیغام کی، کس کے پاس؟ نبی کے پاس، اور وہ وہی جانتے، کسی اس کو نہیں معلوم. اور اب یہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے میسیج کی، یہ اس میں لینے میں مشکل نہیں ہے نبی کو خدا سے، فرشتے سے، جس سے بھی لے لیں. اور پھر سمجھنے میں کوئی مشکل خطا نہیں ہے، اور نہ اس میں خطا نسیان ہے، نہ بھول سکتا ہے، نہ عمدن وغیرہ، نہ حفاظت میں، نہ سمجھنے میں. پھر اس کو پھر لوگوں تک پہنچانا، اس میں بھی خطا نہیں ہے، معصوم ہے. صحیح ہے. اور پھر عملاً جو دستور لائے ان نے خدا سے، ان کو ان کے خلاف کرنے کا اندر کوئی ٹینڈنسی نہیں ہے. معصوم مقام فعل میں خود بھی نہیں انجام دیتے غلط اس کے خلاف. بس تین مرتبوں پر وہ خطا، سہو، نسیان سے محفوظ ہے. لینے میں، پریزرو کرنے میں، اور سوسائٹی میں اس کو تبلیغ کرنے اور ایگزیکیوٹ کرنے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اور پھر خود بھی اس کے خلاف انجام نہیں دیتے. وہ قوانین جو خدا سے لیے ان کی مخالفت نہیں، جس کو ہم گناہ بولتے ہیں. گناہ ممکن نہیں ہے مقام عمل میں. بس عصمت علمی ہے اور عصمت عملی ہے. ایک نبی اور امام کے پاس معصوم ہے کس میں؟ علم میں. جو میسیج خدا سے ملی اس کو لینے میں، سمجھنے میں، پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، اور نہ خود اس کے خلاف کرنے کی ٹینڈنسی ہے. وہ معصوم ہے. اس میں وہ ہو گیا عصمت عملی، ہو گیا عصمت نظری. علمی ہو گیا عصمت نظری، وہ ہو گیا عمل، گناہ سے بچنا، عصمت عملی. اب انسان جو آیا، خدا تبارک نے آدم علیہ، ہماری تھیریز کے، ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت آدم کو بھیجا علیہ السلام کو. پہلے بشر تھے، اس کے بعد اس کے اولاد آئے. تو انسان سوشل ہے بائی نیچر، یہاں بھی بحث ہے، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے مین از سوشل بائی نیچر. تو سوسائٹی بنائی، سوسائٹی بنی، پریمیٹیو سوسائٹی تھی.
ابتدائی سوسائٹی تھی، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں تھا، اختلاف نہیں تھی، جنگ نہیں تھی، سادہ سی تھی، وہ اسی فطری تقاضوں کے مطابق زندگی کرتے تھے، اکٹھے آپس میں اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے وغیرہ، کوئی اختلاف زیادہ اتنا نہیں تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے ہی انسان کی وہ بڑھنے لگی آبادی، سوسائٹی بڑی ہو گئی، تو یہ ہر انسان کے اندر ایک 2-3 قسم کی فطرتیں ہیں۔ ایک فطرت اس کی توحیدی ہے، الہی، ایک فطرت انسانی ہے یا اخلاقی ہے، اور ایک فطرت عقلی ہے، اور ایک فطرت طبیعی و شہوانی ہے، طبیعی، نیچرل، فزیکل نیچرل۔ یہ فزیکل نیچرل کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کا غلبہ زبردست ہے، کیونکہ اس کی یوٹیلائزیشن بالکل نقد ہے۔ کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، مکان کی ضرورت، دوسری چیزوں کی ضرورت، یہ میٹرلسٹک، تاکہ میٹرلسٹک لائف سسٹین ہو جائے، ہے نا۔ اب یہاں کیا ہوا، اس فطرت کو، اب یہ فطرت کو خلط نہ کریں، 3-4 فطرتیں، اور اگر بالکل ان کو شارٹ کر کے کنسائز کر کے بتائے تو 2 فطرتیں، فطرت مادی اور فطرت الہی، صحیح، 2۔ فطرت مادی جو ہے، جو نیچرل یعنی فزیکل، جس کو آپ انسٹنکٹ بولتے ہو، صحیح ہے، تو اس میں انسان کیا کرتا ہے اپنے لیے، پالامہ فجورہا و تقویٰ، تقویٰ ہو گیا فطرت الہی، فجورہ ہو گیا فطرت مادی، ٹھیک۔ اب یہ ٹینڈنسی اس کی ہے کہ ہم بچوں کو دے دو، وہ کہیں سارے میرے، 10 ٹافیاں میرے پاس، اب وہ کہے کہ دوسروں کو شیئر کرنا، ہاں اگر اس کی فطرت الہی انسانی کام ہو چکا ہو، وہاں موجود ہو، تو وہ بچپن سے ہی کیا کرے گا، دوسرے کو بھی مزہ آئے گا دوسروں کو کھلانے میں، اور اتنا غلبہ نہیں ہوتا۔ اب یہ تربیت بحث یہاں نہیں جاؤں گے، تربیت کی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اپلائی کرنے لگا، فطرت مادی غالب آ گئی کس پر، قوانین پہ، ساری چیزیں میرے لیے، اور دوسرا کیا، ساری چیزیں میرے لیے، یہ بھی کہہ رہا ساری چیزیں میرے لیے، تو اختلاف آ گیا۔ یہ اختلاف جب آ گیا، ٹسل شروع ہو گئی، اختلاف ہو گیا، ٹسل شروع ہو گئی، کلیش ہو گئی۔ اس کلیش کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ خدائے تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا باضابطہ، جبکہ روایت میں بھی ہے کہ حضرت حابیل کو جب شہید کیا قابیل نے، تو اس کے بعد کچھ مدت ہوا، کیونکہ ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، صحیح ہے نا، حضرت شیش کو خدا نے عطا کیا، وہ پھر نبی بنے۔ اب وہ ڈرتے تھے کہ ہم نبوت کا نام لے لیں تو یہ ان کو قبول نہیں ہے، بھائی بھی مارا گیا اسی وجہ سے، حابیل، قابیل نے دم کی، وہ ابھی تک زندہ تھا، ٹھیک، تو وہ زنجیرے میں چلے گئے، وہاں خدا نے وحی ان کو بھیجی اور نبوت پر سرفراز کیا، اور مسائل ہوئے۔ یہ اختلاف پری ہسٹورک ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو قرآن میں آیت بھی بتا دوں گا، تو اس میں یہ اختلاف ہو گیا، اور خدا نے نبیوں کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا، کہ یہ والا اختلاف جو فزیکل انسٹنکٹ ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو اختلاف ختم کیا جائے، ہر کوئی نہ کہے فقط میرے لیے، میں ہی، مائٹ از رائٹ، ہاں، سب مجھے۔ تو اس طرح سوشل لائف چلنے والی نہیں ہے، ہیومن از سوشل بائی نیچر، تو یہ تو چلنا تھا، اور سوسائٹی بڑھ رہی تھی، اور یہ میں نہیں چلتا، کلیش اور ایکسٹنکٹ ہو جاتی، منقرض ہو جاتی انسان کی نسل، قتل و غارت میں، خیاس میں۔ تو اس وجہ سے نبیوں کو خدا نے بھیجا یہ اختلاف دور کرنے کے لیے، اس لیے انہوں نے قوانین لے کے آئے، وحی ہوئی، ہاں جی، وحی ہوئی، اور وحی ان کو ہوئی، نبیوں کو، سلیکٹڈ مین کو، تو انہوں نے وحی بتا دی، اس میں بتا دیا کیسے آپ اپنی شہوت کو کنٹرول کرو گے، کیسے آپ اپنی غضب کو کنٹرول کرو گے، کیسے آپ خیالات اور رحم کو کنٹرول کرو گے، کیسے ظلم سے بچو گے، کیسے عدالت کرو گے،
جب عدالت آئے گی، جسٹس آئے گی، تو سب کچھ اچھی طرح کام کر. سوشل جسٹس، پھر انڈیویجول جسٹس، یہ سارا انہوں نے تعلیم دیا اور عقل و شریعت کے مطابق اس کے لیے قوانین فراہم کیے. تو یہ کام جب ہو گئے اور اس کے بعد دین بڑھ گیا. اب دین آ گیا، لڑائی کی اب کوئی تھی ضرورت نہیں، چونکہ دین آ گیا، اختلاف دور ہو گیا. اب جناب علی اختلاف نے نیا موڈ اختیار کیا. ہاں، جن کی اندر تربیت نہیں ہوئی، جو انہوں نے اپنی تربیت نہیں کی، نہ ہو سکی ان کی تربیت، نہیں چاہا، انہوں نے دین کے اندر اب اختلاف شروع کر دیا. دین کو غلط انٹرپریٹ کرتا، دین میں تعریف کرنا، دین پر غلبہ کرنا ظلم کے ساتھ. صحیح؟ کیوں؟ چونکہ اندر تربیت نہیں ہوئی. وہی انسٹنکٹ جو فزیکل تھا وہ اب بھی خاموش نہیں ہوا، اس کی تربیت نہیں ہوئی. غضب کو چینلائز نہیں کیا گیا. کس میں؟ کہ وہ شجاعت میں تبدیل ہو جائے. اور شہوت کو عفت میں تبدیل نہیں کیا گیا. عقل کو حکمت میں تبدیل نہیں کیا گیا، بلکہ اسراف، زیادہ خواہی یا بزدلی آئی، یا خمود آیا اور کھانے پینے کی رغبت وہ ختم ہو گیا وہ انسان، یا احمقانہ اپروچ اپنا، عاقلانہ نہیں اپروچ. تو عدالت فردی اناکولیٹ نہیں ہو پائی. کس میں؟ انسانوں میں. اس میں انسانوں کا قصور تھا، نبیوں کا قصور نہیں تھا، چونکہ وہ ہٹ درمی کرتے تھے نبیوں کے اس ارشاد کو نہیں مانتے. اب تو قرآن بھرا پڑا ہے ٹسل، نبی اور اس کی قوم، نبی اور اس کی قوم، ہے نا، ہر نبی اس کی قوم. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے یہ سارے فزیکل نہیں تھے، ان کو فقط فزیکل چیٹی تھی. وہ میٹا فزیکل تھے، وہ انٹلیکچوئل تھے، وہ ڈیوائن تھے، وہ مورل تھے، وہ ایتھیکل تھے. سب قوانین کو کیا کیا انہوں نے؟ لاز کو روند ڈالا. نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام لانے کے باوجود، دین لانے کے باوجود بھی کیا ہوا؟ اختلاف اپنی جگہ رہا. اب کس کی شکل میں رہا؟ روٹی کپڑے کی شکل میں نہیں. اب امام کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا، اس کا ڈپٹی کون بنے گا، وہ پارٹی بنے گی، یہ پارٹی، ہم گروپ اور وہ گروپ. لڑائی اور یہ کس کی؟ شیعہ سنی کی. اب روٹی پر لڑائی نہیں کر رہا کوئی. ہاں جی، اب مکان پہ کوئی لڑائی نہیں کر رہا، زمین پہ لڑائی نہیں ہو رہی. لڑائی کس پہ ہو رہی؟ نہیں، وہ گروپ، اسلامی گروپ. یہ اسلامی گروپ ظاہراً دین ہے، باطناً وہی فزیکل انسٹنکٹ ہے. اس لیے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے خدا تبارک تعالیٰ نے ائماؤں کو بھیجا. صحیح؟ یہ اختلاف کس نے شروع کیا؟ وہ اختلاف تو فطرت نے شروع کیا. کون سا؟ انسٹنکٹ والا. اور یہ والا دینی اختلاف کس نے شروع کیا؟ بتائیں. ایکسپرٹس نے. عام نہیں کر سکتا تھا. ہاں، اس کو نہیں معلوم کیا ہے، یہ آیت کیا کہتی ہے، خدا تین ہے یا ایک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، نبی ہے. کتنی لڑائی ہے؟ کیوں ابھی لڑائی یہاں پہلے سے تھی. ہاں، انبیاء کتنے؟ 1,24,000 ہے، 1,23,999 ہے. یہ ایکسپرٹس کی لڑائی یا عام لوگوں کی؟ ایکسپرٹس کی لڑائی کو. حالانکہ وہ روٹی کپڑا وڑا رہ گیا. اب لڑائی کی دین، اصل وہی لڑائی ہے، تربیت نہیں ہوا. اس کو اب ڈھونڈ رہا کس میں؟ دین کے فریم ورک میں. ٹھیک ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اماموں کو بھیجا گیا. اماموں کو کس نے بھیجا گیا؟ علماء آئے تھے، انبیاء آئے تھے انبیاء آئے تھے اختلاف کو دور کرنے. تو انہوں نے کیا، لوگوں نے نہیں مانا. ٹھیک، اب وہ مانا، بہرحال اسلام آ گئے، دین آ گیا. اب دین کے ایکسپرٹس نے کیا کر دیا؟ آپس میں اختلاف. اس کے لیے امام لایا گیا.
امام کی بھی نہیں سنی گئی 12 امام نہیں سنی گئی. تو اختلاف اسی طرح چل رہا ہے. یہ اختلاف اس کے لیے آپ کے پاس سورہ بقرہ 213 آیہ مبارکہ ہے. مفسرین ہمارے متقن یقینی تفسیر کرنے والے. کان الناس امۃ واحدا، لوگ کیا تھے؟ ایک امت تھی، جو میں نے تفسیر بتائی آپ کو باہر سے. اور فبعث اللہ النبیین مبشرین منذرین، تو خدا نے نبیوں کو بشارت دیتے تھے اگر ثواب ملے گا، اگر نہیں اطاعت کی تو آپ کو جہنم ملے گا، عقاب ملے گا وغیرہ. فانزل معہم الکتاب، ایک قانون دین کا ان کو پرووائڈ کیا، بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، جو اختلاف ہو گیا اس کو دور کرے. وہ کون سا اختلاف تھا؟ انسٹنکٹ فزیکل اختلاف تھا پہلے وقت. صحیح ہے، انبیاء نے اس کو دور کیا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعدہ ما جاءتہم البینات بغیا بینہم. اب دین آ گیا، پھر دین میں اختلاف ہو گیا. کنہوں نے؟ جن نے ظلم کیا. ظلم کون ہے؟ قال ومن ذریتی قال لا ینال احد ضلالی دین، جو اپنے نفس کو کیا کرے؟ مسلط کرے دین پر، اپنی خواہش کے مطابق دینی تعلیمات اور جو مناسب ہے ان کو استعمال کرے. ہوگی کلیش، بغین، بغاوت اور ظلم. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ. ان میں سے کوئی بھی آگے ہدایت پائی تو اس وجہ سے ابھی تک چل رہا ہے. ایسا نہیں کہ سارے غلط ہے، لیکن بالآخر اختلاف دین میں بھی ہوا، اور اس وجہ سے خدا تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایسے آدمیوں کو بھیجا. اصل میں کس لیے آئے؟ اب سمجھ آئے فلسفہ نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت اختلاف سے دور نکالنا. اگر نہ لڑتے ہوتے ہاں مشکل نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ خود وہ نئے راستے اپنے نفس سے کیوں لڑ رہے تھے آپس میں؟ کیونکہ پتہ نہیں ہمارے انسانی تقاضے کیا ہے اور حیوانی تقاضے کیا ہے. خدا کون سے تقاضے مانگتا ہے، ہم کس کی، ہمارے ہدف کون سا سیوٹ کرتا ہے، کون سیوٹ نہیں کرتا. نہیں معلوم تھا، نبیوں نے بتا دیا تم کہاں سے آئے ہو، کہاں ہو، کس لیے ہو، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کہاں جانا ہے، کیا لے کے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندگی، یہ روٹی سب نہیں ہے، روٹی خدا کی بندگی کو انجام دینے کے لیے ضرورت ہے. نہ وہ خدا ہے، نہ تیری ہستی ہے. کپڑا اور مکان یہ سارے استعمالات. بس ایسے کون سے آدمی جن کے لیجسلیشن میں پوری نظر ہو، جو خود گڑبڑ بھی نہ کرے، خطا نہ کرے، فزیکل انسٹنکٹ سے آزاد ہوں، اور عقل اور شریعت اور ان کے پاس موجود ہو، خدا کے ایسے لطف سے وہ نوازا گئے ہوں جو ان کے لیے خطا ختم کرتے، جو وہی نہ کرے جس کے لیے دور کرنے کے لیے معمور ہوئے ہیں. ہاں کس لیے آئے؟ اختلاف دور ہو جائے. اختلاف کیوں ہے؟ معرفت نہ ہونا، غلبہ شہوت، غلبہ غضب، غلبہ وہم، خیالات، صحیح، اور مادیات. نبی تو پاک ہونے چاہیے، اس سے پاک ہونا چاہیے، تب تو گائیڈ کر سکتا ہے، تب اختلاف دور کر سکتا ہے. سب تربیت کرنی ہے. 2 چیزیں ہوئی، ایک بتانا ہے کیا، تم کیا ہو، تمہاری ضروریات کیا ہے، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، پرائمری کون ہے، سیکنڈری کون ہے، ان کی یوٹیلائزیشن کس طرح ہے، کلیش کس طرح ختم ہو جائے گا، کمال تک کیسے پہنچو گے. اس کے لیے کون چاہیے؟ نبی چاہیے. نبی خود ان چیزوں پر پہنچا ہونا چاہیے. تعلیمات کے علاوہ اس کے پاس یہ مقام عملی بھی ہونا چاہیے. اصل نفس وہاں پہنچا ہونا چاہیے کہ روٹی سے اس کو انی طلقت کی ثلاثہ، اے دنیا میں نے 3 مرتبہ تمہیں طلاق بائن دی ہے، گھری غیری، کسی اور کو دھوکا، علی کو نہیں، سلام اللہ علیہ. نفس پاک ہے، آزاد ہے، اس کے پاس بھی روٹی ہے، اس کے پاس بھی مکان ہے، اس کے پاس بھی بچے ہیں، اس کے پاس بیوی ہے، لیکن وہی ہے جو عقل اور فطرت اور کمال اور عرفان اور عصمت طلب کرے. ٹھیک ہے،
حاکم بنے. یہ خود معصوم ہونا چاہیے. ثابت ہوا معصوم ہونا چاہیے وحی لینے میں, وحی سمجھنے میں, وحی لے جانے میں, اپلائی ایجوکیشن میں, اور وحی کے مطابق خود عمل کرنے میں, اور نفس کو تربیت بھی کیا ہو اس گریڈ پر کہ اس سے خطا نہ ہو. یہ میں اس وجہ سے تھوڑا اکاؤنٹ دے رہا ہوں کہ عصمت کا یہ ہر اسپیکٹ سے دیکھنا بہت ضروری ہے. پھر آپ اعتراضات جو اس پر عصمت پر آ جائیں گے وہ خود بخود حل ہو جائیں گے.